अस्सलाम वालेकुम। हम आज के प्रोग्राम में हमारी आज की टॉप स्टोरी है कि खान की रिहाई इंतज़ार फरमाइए। और उसमें यह है कि अली मीन गंडापुर साहब ने कल जलसे में कहा है कि एहतजाज की फ़ाइनल कॉल खान साहब नवंबर में देंगे, लेकिन इस पर कारकुनान जो हैं वो लीडरशिप से बहुत नाराज़ हैं। और दूसरा हमारा आज का ज़ाहिर टॉपिक हॉट इशू है मईशत के बारे में। मईशत बेहतर है और ये बेहतरी जो है ये असली है, ये नकली, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर हमें ज्वाइन करेंगे मिफ्ता इस्माइल जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है और रहनुमा हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। उसमें हम देखेंगे कि माशी इशारे तो बेहतर हैं लेकिन टैक्स हदफ हासिल नहीं हुआ। क्या मिनी बजट आ रहा है? और IMF की टीम अचानक पाकिस्तान के दौरे पे कल पहुंच रही है, हालांकि उसने मार्च में आना था। तो ऐसे क्या वजूहत हुई हैं कि उसे अचानक आना पड़ा? और हमारा आज का एडिटोरियल होगा जिसमें हम स्मॉग जो इस वक्त पंजाब भर में फैलने के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद भी पहुंच चुकी है और वहां से आगे पेशावर पहुंच चुकी है। पूरे इस इलाके में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। और लेकिन हम सिर्फ ख़राबी का रोना नहीं रोएंगे, हम बताएंगे इसके हल क्या है और हुकूमतों को, अवाम को, सियासी जमातों को, तमाम इदारों को क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है हमारी टॉप स्टोरी, लेकिन टॉप स्टोरी से पहले एक अच्छी खबर जो आज आई है वो क्रिकेट के मैदान से है। मोहम्मद रिजवान जो कप्तान हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, अभी पहली उनकी सीरीज़ थी वनडे इंटरनेशनल की ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में, और आज पाकिस्तान ने ना सिर्फ दूसरा मैच जीता है वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया से, बल्कि पूरी सीरीज़ जीत ली है। और ये सीरीज़ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने का ख्वाब 22 साल बाद पूरा हुआ है। तो एक अच्छी खबर है ये क्रिकेट के मैदान से। और साथ पाकिस्तानी हुकूमत का ये रिजॉल्व भी कि इंडिया की बात नहीं मानी जाएगी, हाइब्रिड तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी, जिस टीम ने खेलना है पाकिस्तान में आके खेले, ये बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस पर कायम भी रहेगी। और शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत साहब ने, MNA हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और कल जलसा हुआ वहाँ पे और उसमें बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद खान साहब ने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया। ट्रंप के आने के बाद PTI के अंदर एक उम्मीद की नई लहर पैदा हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ हम डील की बातें भी सुन रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब से उनके दिल का हाल पूछें तो उनका दिल क्या कहता है। शेर अफजल साहब, दिल की बात करनी है, स्ट्रेटजी क्या PTI की? डील करनी है, ट्रंप का इंतज़ार करना है या खान साहब की कॉल का? डील जो है वो तो जब जिस रोज़ से खान साहब गिरफ्तार हुए हैं उस रोज़ से लेकर आज तक डील की बातें हो रही है। लेकिन रिलीफ मिला बुशरा बीबी को, अली मीन गंडापुर को और अलीमा खान को। नहीं, अलीमा खान के खिलाफ जो केस था वो तो आंखों देखा हाल कैमरे ने बताया, ठीक है, निहत्थे खड़े हैं, पकड़ लिया। अब उनकी रिहाई तो ठीक, अगर कानून थोड़ा बहुत बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और उनको आज़ादी से वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। नहीं, अली अमीन खान ने आमनी बस पिटीशन दायर की और पेशावर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया हुआ है कि उनको 18 तारीख तक किसी केस में मुल्क भर में गिरफ्तार नहीं किया जाए। ठीक है, तो लिहाजा उसने एक अदालती रिमेडी हासिल की है। जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है, वो न गवर्नमेंट कोई ओहदेदार थी, सिर्फ खान की बीवी होने की वजह से 9 माह बेगुनाह उसने जेल में गुजारे। और अगर ये गलत फैसला था जस्टिस हसन गुल औरंगजेब साहब का तो नेब चली जाती सुप्रीम कोर्ट, बेल कैंसिलेशन। मतलब ये है जमानत है, कानून ये कहता है कि एक बेगुनाह शख्स को जेल में रुलने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि उसको ज़मानत पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो शख्स बग़ैर ज़मानत के जेल में रह जाए और बाद में बेगुनाह साबित हो जाए तो इसके इस चीज़ का मदावा नहीं हो सकता। एक बड़ी अच्छी बात की, अगर नैब को एतराज़ था तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली जाती। इसी पॉइंट पे तो लोग कह रहे हैं कि डील है तो नहीं गई ना नैब। नेब अगर हमारे साथ डील करती तो कल ही तो हियरिंग हुई जो हमने इक्विटल की दरख्वास्त दायर की थी, तो नेब ने टूथ एंड नेल अपोज किया। तो इसलिए कि अभी फाइनल नहीं हो रहा है ना, खान साहब नहीं मान रहे, और लोग तो मान गए हैं, खान साहब नहीं मान रहे। तो खान साहब क्यों नहीं मान रहे इस बात? मैं अर्ज़ करूँ ना, इतने बेगुनाह जो खान साहब जो इन नाजायज़ केसेस में ये पाबंद सलासल हैं, गुज़िश्ता तकरीबन 1.25 साल से ज़्यादा हो गया है और तमाम मुकदमात में बरी हो गए हैं। और फिर भी अगर कोई एक अदालती रिलीफ लूली लंगड़िया में मिल जाती हैं तो उसको क्यों डील से तशबीह दी जाती है? ये भी तो आप देखें ना कि फिल वक्त गरचे अमलन हम अदालतों से बुनियादी हकूक़ खो चुके हैं,
2-2.5 سال میں عدلیہ جو ہیں وہ اس طرح، اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو خان صاحب جو ہیں جس طرح سپریم کورٹ نے بندیال کے ٹائم میں ان کو 3 ایام میں رہا کر دیا تھا، خان کو 3-4 ایام میں رہا ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد بندیال صاحب کے دور میں گرفتار بھی رہے ہیں نا، پھر تو نہیں رہا کروا سکے بندیال صاحب، کیونکہ بندیال صاحب کو بھی ڈرایا گیا. تو ڈر گئے. ہاں تو ڈر نہیں گئے، اسی کے ڈر کی وجہ سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈر جاتا ہے، ریزائن کر دیتے. اگر اتنے ڈر تھا ریزائن کر دیتے، وہ نہیں کیا انہوں نے. کمزور جج تھے جی، وہ ڈر گئے تھے. اور وہ بندیال صاحب کمزور جج تھے. کمزور جج تھے، خود ہی انہوں نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا آرڈر کیا، اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کر سکے. تو کیا وہ 2 کشتی میں سوار تھے یا ویسے کمزور؟ نہیں جی، وہ بیسیکلی کوشش ان کی تھی کہ ہم شاید عدالتی بالادستی قائم کر سکے اور قانون کی حکمرانی ہو، لیکن اس کے لیے جو جگرا درکار تھا وہ ان کے پاس. اچھا چل، جگرے کی آپ نے بات کی ہے، آپ کے کارکنان یہ کہہ رہے ہیں، سن لیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ ابھی ہم نے ایک کل وہاں کارکنان سے ہمارے سما کے نمائندے نے بات کی ہے. جی آپ نے سنا کہ گنڈا پور صاحب کے کیا تاثرات تھے اور آپ کے جو ورکرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ یہ جتنے بھی لوگ بولے ان سب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اچھا، اور یہ جو ورکر آپ نے بتایا تو جینوئن ورکر ہوئے نا پی ٹی آئی کے؟ پھر ہاں بالکل، اس میں شک نہیں ہے، بلکہ لیکن اس میں ایک چیز کامن تھی کہ اس میں ایک باپ اور ایک بیٹا اور ایک ماں تھے. اچھا، ایک ہی فیملی ہے. ایک ہی فیملی ہے. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت کم ورکرز ہیں جو اس طرح سمجھتے ہیں؟ نہیں، ورکرز کی تو خواہش یہی ہے جو یہ بول رہے تھے. اور پھر آپ کے جلسے میں لوگ بھی کل کام آئے، اتنے نہیں آئے جتنے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں، ایسی یہ وجہ نہیں کہ ورکرز مایوس ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی صحیح سمت انہیں دے نہیں پا رہے، چاہے مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنا ہو ابصار صاحب یا جدوجہد سے بڑھنا ہو، لیکن راستہ آپ کلیئر نہیں کر رہے ان کے لیے. راستے تو کل بھی انہوں نے بند کیے تھے. میں خود سوابی میں؟ جی ہاں، سوابی جانے کے لیے اسلام آباد سے اگر میں جاؤں تو موٹر وے جی ٹی روڈ سے آپ کی حکومت ہے، اتنے ووٹ پڑے ہیں، کے پی سے لوگ آ جاتے، 20,000 30,000 تو آ جاتے، 3-4 ہزار کہہ رہے ہیں لوگ ہیں وہاں پہ. نہیں، میں خود موجود تھا نا. ہاں تو 3-4 ہزار تو نہیں، یہ تو غلط بیانی ہے. کتنے تھے؟ بہت بڑا جلسہ تھا. اس سے زیادہ ہو سکتا تھا نا. نہیں، اس سے زیادہ ہمیشہ بے سے بہتر ہو سکتا ہے. کل پھر راستے بند کرنے کی کیا تک تھی؟ نہیں، بات یہ ہے ہر وقت جلسوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹینر سے راستے بند کر دیتے ہیں. جلسوں میں کیوں لوگوں کو پہنچنے کی کیا ڈر ہے ان کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ جلسہ جو ہے اب جو کل ورکرز کی جو توقعات تھی کہ اسٹریٹجی کی اناؤنسمنٹ ہوگی، قیادت کی اپنی مجبوریاں ہیں. قیادت نے اناؤنسمنٹ اب جو دینی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ فائنل ہمارے پاس. اس کے بعد اگر ہم اس احتجاج میں ناکام ہوئے تو شاید 6 ماہ تک ہم پھر اس مومنٹم کو نہیں. یہ بات ہم نے تب بھی سنی جب ڈی چوک آنا تھا آپ نے لاسٹ ٹائم، اس وقت ہی سنا تھا یہ فائنل کال ہے. اب پھر خان صاحب نے بھی کل انہوں نے ٹویٹ کیا، میڈیا سے بات کی کہ یہ فائنل کال ہے، آج سب لوگ پہنچے. ٹھیک ہے، پھر پتہ چلا کہ نہیں جی، خالی وہاں باتیں ہو رہی ہیں اور اصل میں کچھ اور چل رہا ہے. تو یہ جو لوگوں کو، آپ کے جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو کنفیوز کیا ہوا ہے آپ نے، یہ کب کنفیوژن دور کریں گے آپ؟ کنفیوژن ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح عدم استحکام پیدا کریں تاکہ معیشت ٹھیک نہ ہو سکے اور بے یقینی رہے، یہ مقصد ہے؟ نہیں، معیشت تو ہماری وجہ سے تو عدم استحکام تو فی الوقت ہے ہی نہیں. یہ تو معیشت ان سے ہی بننے نہیں پا رہی ہیں. سموگ علیحدہ ان پہ نازل ہو گیا. جو 2-3 سالوں میں پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے وہ تباہ کن ہے، اور ان چیزوں کا ادراک تو ہے ہی نہیں. فی الوقت یہ دنیاوی مفادات کے لیے پاکستان کا تیا پانچا کر رہے ہیں. کوئی صدر بن گیا، کسی نے 5 سال کی آرمی چیف کی ایکسٹینشن لے لی، کوئی نیول چیف ایکسٹینشن لے گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، اور یہ سب ایک دوسرے کی وہ پشت جو ہیں اس پہ تبکیاں دے رہے ہیں. کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے جو گمبھیر مسئلے ہیں ان کا کسی کو. لیکن گمبھیر مسئلے، آپ کی بات سے میں متفق ہوں. پہلے بات تو میں یہ کہہ دوں، آپ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اس سے جب آپ دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کو اپنی حکومت کا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ صبح خیبر پختونخوا میں 11واں سال آپ کی حکومت کو، وہاں امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں، وہاں اساتذہ
1 लाख اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے ان سب کو سسپینڈ کر دیا, آپ کی حکومت نے ان پہ تشدد کیا, لاٹھی چارج کیا, اور ان کو دھمکی نہیں دی بلکہ کہہ دیا کہ جو ہڑتال پہ ہوگا جتنے دن اس کی تنخواہ کٹے گی. ان کو آپ احتجاج کا حق کیوں نہیں دے رہے جو خود اپنے لیے لینا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات ہوئی امن و امان کی. جی 11 سال نہیں ہے, 2001 سے امن و امان کا مسئلہ ہے پورے ملک. ہاں بالکل ہے. اور ہم نے تقریباً 13 سال ہو گئے نا, تو اس میں سے 11 سال تو آپ کے پاس 13 سال نہیں ہو گئے محترم, یہ ہو گئے 23 سال. 2001 سے 24 تک 13 سال ہو گئے. سر 2001 سے امن و امان کا چلو مسئلہ 2001 سے کر لیں. 23 سال میں, اور ہمارے ملک کے سرپرستوں نے 20 دعوے کیے, فلاں آپریشن لانچ ہو گیا, کلا کما ہو گیا, یہ ہو گیا. اس میں سے 10 سال تو آپ ان کے ساتھ تھے. نہیں, یہ صوبائی حکومت کا تو کام ہی نہیں ہے. ایپیکس کمیٹی تو ہے نا, ایپیکس کمیٹی کا کیا کردار ہے؟ 3.5 سال وفاقی حکومت بھی آپ کی رہی, جس دوران طالبان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو وہاں سے لا کے یہاں پاکستان میں بٹھایا گیا, جس سے یہ مسئلہ دوبارہ شروع ہوا. تو کون لایا؟ وہ بھی فوجی لائے, جنرل فیض لے آئے ان کو. جنرل فیض تو آپ کا پسندیدہ تھا. ہمارا پسندیدہ تھا, تو سمجھے ہماری مت ماری گئی تھی کہ جنرل فیض ہمارا پسندیدہ تھا. یہ باجوہ صاحب اور جنرل فیض ان کو لائے. لیکن میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ریاست, جس زمین پہ, جس خطے پہ امن جو ہیں ادارے نہیں دے سکتے ہیں, وہ اور کیا دے سکتے ہیں؟ 23 سال سے ہم خون کی ہولی کھیل رہے ہیں, تباہ و بربادی اور یہ بدامنی جو ہے ہمارا مقدر بند, لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں. جب تک امن جو ہے وہ قائم. اب اس کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت کیوں ایفرٹ نہیں کرتی, احتجاج کیوں نہیں کرتی, دھرنا کیوں نہیں دیتی؟ یہ ایفرٹ تو اداروں کا کام ہے, وہ اپنا کام چھوڑ کے ہمارے پیچھے پڑے ہیں. اگر ادارے نہیں کر رہے تو آپ اس ایشو پہ کیوں نہیں جلوس نکالتے, اس ایشو پہ دھرنا کیوں نہیں دیتے, اس ایشو پہ لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے امن و امان کے لیے؟ آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ بس خان باہر نکل آئے, ہمیں حکومت مل جائے, ہمیں سیٹیں مل جائیں. یہ تو سب سے زیادہ ضروری تو یہ مسئلہ ہے نا. سب سے پہلا تو امن و امان ہے, زندگی کا سب سے اول مسئلہ جو ہے وہ بدامنی کا حل ہے. اور اس میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی کل تو آپ کے کوئٹہ میں 25 لاشیں گری ہیں, بے گناہ شہید ہوئے ہیں. آخر یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کسی کا مذمت کا بیان بھی نہیں آیا. مذمت کا بیان کیا, اس سے زیادہ مذمت کیا ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہے, لوگوں کی جان و مال کی وہ بچانا ہے, اس کا تحفظ کرنا ہے, وہ کدھر ہو رہا ہے؟ کبھی مستونگ میں بچے شہید ہو رہے ہیں, کبھی کوئٹہ میں جو ہیں بے گناہ جو ہیں ریلوے اسٹیشن پہ, کبھی پشاور میں, کبھی مساجد میں. یہ اس ملک میں خون کے ہولی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. جو کام جس پہ تمام انرجیز کا فوکس ہونا چاہیے وہ چھوڑا ہوا ہے. نواز شریف کو جو ہے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے. میرا سوال یہ ہے, یہ تو آپ کی بات ہوگی نا, کہ ذمہ داری تو سیاسی حکومت کی بھی ہے نا. خالی یہ تو نہیں کہ آپ کسی ادارے پہ الزام لگا دیں, ان کی بھی ہے. آپ نے کہہ بھی دیا کہ آپ کی حکومت کی مت ماری گئی تھی, کہ یہ بات ان کی بانی 76 سالوں سے. تو پھر اب جو ہے اگر مت نہیں ماری گئی تو اب کچھ نہ کچھ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. امن و امان سب سے پہلی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی ہے. اگر آپ کی ریٹ نہیں ہے وہاں کسی شہر میں, قصبے میں, سڑکوں پہ, تو آپ کو فکر کیوں نہیں ہے اس کی؟ ہمیں ہے نا فکر. تو پھر کر کیوں نہیں رہے کچھ؟ اگر فکر ہے تو فکر ہے نا, ہمیں کر کیوں نہیں رہے؟ مثال کے طور پہ میرے اپنے حلقے میں بدامنی کا دورہ ہے. کس کا دورہ؟ بدامنی کا دورہ ہے. میں وہی پھر واپس جاؤں گا کہ پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے. چلیں خیر, یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد دوسرا جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ 26,000 سکول بند ہیں, 1 لاکھ اساتذہ جو ہیں وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں. کیا 11 سال میں آپ نے ان کے ساتھ کیا کہ وہ سڑکوں پہ آ گئے؟ آپ نے یہ مسئلہ پہلے کیوں نہیں حل کیا؟ اور اب انہیں اس طرح سزا دینا, تنخواہیں کاٹنا ان کو سسپینڈ کر دینا, ان کو دھمکیاں دینا, ان کو مارنا, تشدد کرنا, یہ مناسب ہے جب آپ اسی بات کے خلاف ابھی خود بیٹھے یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تشدد ہم پہ نہیں ہونا چاہیے؟ مزاحمت ہر طبقے کے لوگوں کو کرنی چاہیے ظلم اور جبر کے خلاف. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا اور زندگی لینے والا ہے. اساتذہ کرام جو ہیں ہمارے لیے انتہائی عزت اور مرتبے کے حامل لوگ ہیں.
لیکن یہ جو ابھی کے پی میں مسئلہ بنا ہوا ہے اس میں صوبائی حکومت کا اتنا ایشو نہیں ہے. صوبائی حکومت جو ہیں وہ مرکز کے ذمے صرف آئیڈل نیٹ میں تقریباً 1400 بلین روپیز جو ہیں انہوں نے دینے ہیں. کے پی جب سے یہ ابھی انتظام بنا ہے الیکشن کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ 1 روپے دیا ہو؟ ابھی تک تو اپنے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو تو ہم تبدیل نہیں کرا سکتے. اگر یہ حالات ہیں تو لاہور بار کو، لاہور پنجاب کی بار ہے، اس کو کروڑوں روپے دینے کا کیا تک تھا؟ اور یہ جو سرکاری گاڑیاں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ایمبولینسز اور 1122 کی گاڑیاں لے کے اسلام آباد آنا، پیسے خرچ کر کے، پیٹرول خرچ کر کے سرکاری خزانے سے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر اساتذہ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، یونیورسٹیز آپ بند کر رہے ہیں، اسکول بند ہیں، لیکن لاہور بار کو آپ نے وکیلوں کو رشوت دے دی، کیوں؟ کس قانون اور قاعدے کے تحت؟ لیکن کون سے سرکاری مت سے ہم نے دی ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت نے دی ہے، علی امین گنڈا پور نے دی ہے، چیک دی ہے، تصویریں بنائی ہیں، خبریں چلوائی ہیں. علی امین خان آئے نا 5-6 جلسوں میں گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایک کیمرہ یہ بتا دیں کہ وہ سرکاری گاڑی میں گئے ہو. میں نے کہا ہے 2 باتیں کی میں نے. لاہور بار کو پیسے کیوں دیے خیبر پختونخوا کی حکومت نے؟ بتائیں. عوام پہ کیوں نہیں خرچ کیے خیبر پختونخوا کی؟ ٹیچرز کی تنخواہیں کیوں نہیں بڑھائیں؟ یونیورسٹیز کو کیوں نہیں فنڈ دیے؟ لاہور بار کو وکیلوں کو رشوت کیوں دی؟ وکیلوں کو رشوت تو میرے خیال میں یہ لفظ مناسب نہیں ہے. چلے نہیں کہتا، رشوت میں واپس لے لیتا ہوں، لفظ غیر مناسب ہے. آپ بتا دیں کیا ضرورت تھی، کیا تک تھی لاہور بار کو پیسے دینے کی جب آپ کے اپنے حالات یہ ہیں صوبے کے؟ میں پہلے اپنے اساتذہ کی بات کی. بجٹ کے مطابق ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا. احتجاج کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، آپ سسپینڈ کر رہے ہیں. 1 لاکھ لوگوں کو سسپینڈ کر دیا. نہیں، ابھی کسانوں کو مارا پنجاب کی حکومت نے. غلط کیا. ایک منٹ. اس کے بعد جو ہیں جو اسپیشل لوگ نکلے، نابینا لوگ نکلے، ان کو مارا. غلط. آپ تو ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہیں نا. ہم کون سے کے پیروگان ہیں ہم اخلاقیات کے، لیکن یہ طبقات آئیں گے، ان کے مسئلے مسائل ہوں گے، ان کے حل کے لیے کوششیں ہوں گی. صوبہ جو ہیں کیش سٹاروڈ ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ علی امین خان جو ہیں 1122 کی گاڑیاں آئی، اتنی بری کیوں لگ رہی ہے یہ ان گاڑیوں کا آنا؟ کیونکہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ فرسٹ ایڈ کا کام کرتی ہیں، جنازے لے جاتی ہیں، زخمیوں کو لے جاتی ہیں اور طبی امداد دیتی ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں نا، صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے. ہاں تو وہ یہاں تو اس کام. ایک منٹ جی، خیبر پختونخوا کے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ آ رہا ہے. تو جو لوگ زخمی ہوں گے، یعنی یہاں جنگ جب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ریڈ کراس جو ہیں وہ ایک پارٹیسپیٹ کرتی ہے نا. پھر آپ نے جنگ کر رہے کے ساتھ کیا کیا؟ چلیے یہ بھی کلیئر، وقت ختم ہو رہا ہے جی، ورنہ آپ سے مزید بات کرتے. تو آپ نے سنا کہ جنگ میں ریڈ کراس بھی کام کرتی ہے، تو جنگ کا صحیح ماحول تھا، اس لیے 1122 کی گاڑی بھی وہاں سے آئیں. لیکن سوال ہمارا وہیں پہ رہے گا، اس پر بات کریں گے شیر افضل مروہ صاحب سے پھر کبھی. ابھی وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہاٹ ایشو ہماری معیشت کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں بہتری کی، وہ اصلی ہیں یا نقلی؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور وقت ہوا ہے اس وقت ہاٹ ایشو کا، اور ہاٹ ایشو ہمارا آج کا ہے معیشت پاکستان کی، جس کے اشاریے یہ آ رہے ہیں کہ وہ بظاہر بہتری کی طرف گامزن ہے. یہ اصلی ہے یہ نقلی؟ اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے، جو سابق وزیر خزانہ ہیں اور رہنما ہیں عوام پاکستان پارٹی کے. اور اشاریے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مثبت نظر آ رہے ہیں، اس میں سے کچھ یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو پچھلے سال -0.2 تھی وہ 2.4% ہو گئی ہے. انفلیشن 29% سے گر کر اس مہینے 6.5% پہ آ گئی ہے. ان امپلائمنٹ 8.5% تھی، وہ 8% پہ آ گئی ہے. انٹرسٹ ریٹ قرضہ لینے پہ جو آپ کو سود دینا پڑتا تھا انڈسٹریل اداروں کو، وہ 22% سے کم ہو کے 17.5 پہ آ گیا، مزید کم ہوگا. فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں ہمارے $9 بلین تھے پچھلے سال، اس سال $16 بلین ہو گئے ہیں. اور جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8.5% تھی پچھلے سال، اس سال 8.7%، تھوڑی سی بڑھی ہے، ہو گئی ہے. اور باہر سے جو غیر ملکی جو پاکستانی غیر ملک ممالک میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے جو پیسہ آتا ہے وہ $27 بلین تھے، اور اس سال $30 بلین ہیں. تو یہ ہیں وہ کچھ اشاریے جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے.
مفتاح صاحب، آپ نے سنا، میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. آپ کے خیال میں کیا حکومت نے معیشت کو سنبھال لیا ہے؟ کیونکہ آج میں نے سنا آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ریلیف، تھوڑے عرصے کا مالی ریلیف ملا ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. ابصار بھائی بہت شکریہ. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو افراط زر میں کمی آئی ہے، مہنگائی میں کمی نہیں آئی ہے. مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آئی ہے. اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو تیل $120 کا، $115 کا ہوتا تھا، وہ آج گر کر دنیا بھر میں عالمی منڈی کے اندر وہ $70 کا ہو گیا ہے، کیونکہ چائنا کی معیشت سلو ہو گئی ہے، یورپ کی معیشت سلو ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک کموڈٹی سائیکل کے اندر قیمتیں کم ہوئی ہیں. خام تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، گندم کی قیمت کم ہوئی ہے، یوریا کی قیمت کم ہوئی ہے، ڈی اے پی کی قیمت کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی اس کا ایفیکٹ آیا ہے اور اتنی قیمتیں کم نظر آ رہی ہیں ہم کو. پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. اس سے تھوڑی سی افراط زر میں کمی آئی ہے، یا معیشت میں جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی تھیں اس رفتار میں کمی آئی ہے. لیکن اس حکومت کا کوئی کردار اس کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور مثبت چیز میں ہے. معذرت کے ساتھ دیکھیے، ان کے پاس ایک وقت ملا تھا، 1 سال 6 مہینے ہو گئے. انہوں نے پی آئی اے کی نجکاری کرنے میں کچھ بھی نہیں کر سکے یہ لوگ، اور ان کی نہ ان کی نیت تھی. کسی اور 6 مہینے کے اندر کسی اور نجکاری کے پروسیس کو، کسی ڈسٹریبیوشن کمپنی کو، کسی جنریشن کمپنی کو آگے نہیں لے کے گئے. آج بھی پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹس تو ہیں، دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ہیں پاکستان میں. سیلری انڈیویجولز کے اوپر 38.5%، بزنس انڈیویجولز کے اوپر 49.5%، اور کارپوریشنز کے اوپر 59%. یہ آپ کا ٹیکس سٹرکچر ہے. اس لیے آپ کو $1 بھی آپ کے پاس سرمایہ کاری باہر سے نہیں آتی. اس کے لیے جو پاکستان سے برآمد کرے کوئی چیز، یا لیکن جو ڈالر تھوڑے بہت آتی ہے سرمایہ کاری، بڑی محدود $1 1.5 2 بلین کی، وہ پاکستانیوں کو بیچنے کے لیے آتی ہے. سوری، میں قطع کلامی کر رہا ہوں، لیکن میں نے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے آج یہ بھی کہا کہ پی آئی کی نجکاری وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار نہیں ہونے دینا چاہ رہے، نائب وزیر اعظم. وہ کیوں نہیں ہونے دینا چاہ رہے؟ اس میں ان کا کوئی مفاد ہے؟ نہیں، خدا نہ خواستہ میں نہیں دیکھ، میں یہ وہ والی باتیں نہیں کرتا ہوں میں. دیکھیے، ایک ریکارڈ ہے نا، مفاد نہیں ہے لیکن ایک ریکارڈ ہے. ایک ریکارڈ تو ہے نا. ایک ریکارڈ ہے کہ 2015 میں جب دیکھیں، میاں نواز شریف بہت پرو پرائیویٹائزیشن تھے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائز کرو، آگے چیزیں بڑھو. 2013 میں جب وہ آئے، ڈار صاحب کو انہوں نے چیئرمین بنا دی، اور زبیر صاحب آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ زبیر صاحب کو ڈار صاحب نے کہا کہ فیسکو اور آئی ایس کو، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کا کام بڑا آگے ہو چکا تھا. پیمنٹس کر چکے تھے یہ لوگ اس کو، یہ جو انویسٹمنٹ بینکرز ہوتے ہیں، اس کا ڈار صاحب نے کہا روک دو. پی آئی اے کے اندر ڈار صاحب نے پی ٹی آئی سے معاہدہ کیا جس کے تحت مائنورٹی شیئر ہولڈرز آ سکتے تھے پی آئی اے میں، اور وہ آ کے سرمایہ کاری کر سکتے تھے، لیکن حکومت کے پاس میجورٹی اسٹیک رکھنا تھا. ظاہر ہے اس میں کوئی بھی نہیں آئے گا کہ حکومت اگر فیصلہ سازی خود کرے گی تو پی آئی اے میں کون پیسہ ڈالے گا. اس بار بھی، اور شہباز شریف صاحب بھی کمپنیوں پہ کمپنیاں بناتے رہے. پنجاب میں پچھلے پی ڈی ایم کے دور میں بھی کوئی پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں ہوئی. یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن کو ایکسپینڈ کیا گیا. اس بار ایک دن بات آئی، اس کے بعد بات ختم ہو گئی. 6 مہینے کے اندر کوئی ایک آر ایف پی ڈالا انہوں نے کسی بھی نجکاری کے لیے. کوئی ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہو، کوئی ایک ترسیل تقسیم، کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور آپ کے پاس جو سیریس بائرز تھے، 2 بہت سیریس بائرز تھے اور 2 ناٹ سو سیریس بائرز، ان چاروں کو آپ نے بھگا دیا. پھر آپ نے بلو ورلڈ کو کہا یار تم رک جاؤ، ایسے ہی کوئی بٹ ڈال دینا تاکہ لگے نہ کہ بہت بھاگ گئے. ان کی کوئی نیت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ دوسری بات آپ نے کی کہ ٹیکس کی ریشو سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ریونیو ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. آپ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آئی ایم ایف جو آ رہا ہے، کہ آئی ایم ایف کو مطمئن کر پائے گی ریونیو شارٹ فال پہ حکومت؟ نہیں سر، میری گزارش تھی کہ ٹیکس ریٹس پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کس ملک کے اندر 2 یا 4 اتنے ملک زیادہ ہوں ہونے کے گے باوجود بھی ریونیو پورا نہیں کر سکے. دیکھیں ٹیکس ریٹ اتنے زیادہ ہیں، پھر بھی تاجر کتنے آئے ہیں اس میں. تاجر 10 ارب تاجروں سے اکٹھا کرنا تھا، 10 لاکھ انہوں نے دیے ہیں، 32 لاکھ انہوں نے کہا تھا رجسٹر ہوں گے، اس میں سے صرف 76,000 ہوئے ہیں. تو یہ فیلئر تو بہت لیول پہ ہے ریونیو کلیکشن میں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکس ریشو اتنی اوپر لے گئے، پھر بھی ریونیو پورا نہیں کر سکے، کیوں؟ سر ٹیکس ریٹ جب اتنا تیزی سے بڑھ جائے گا تو لوگ اس کے اوپر ایویشن شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک بزنس انڈیویجول کوئی 49% اپنی انکم کا ٹیکس دے دے گا، جس انسان کو آپ نہ
اب تو پہلے میں سوچتا تھا کہ کراچی کا برا حال ہے کہ پینے کا پانی نہیں ملتا، اب لاہور میں سانس لینے کے لیے ہوا نہیں ہے. آپ سوچیں، یہ حکمرانی ہے پاکستان کی. آپ کو کوئٹہ کے اندر لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. ہم نے کیا دیا اس 77 سال کے اندر؟ 2,65,00,000 بچے اسکول کے باہر ہیں. دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے اسکول کے باہر بچوں کی، وہ پاکستانی ہے. یہ ملک آپ سے 50% ٹیکس مانگتا ہے. کس منہ سے مانگتا ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ 50% اپنی انکم ہم کو دے دو؟ کیوں دے دو بھائی؟ تم مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے یہ بات کی بڑی ویلڈ ہے کہ 50% اپنی آمدنی سے آپ ٹیکس حکومت کو دے دیں جو کچھ نہیں کر پا رہی. یہ جو عقل کی بات ہے کہ اس سے ٹیکس کی کلیکشن کم ہو جائے گی، یہ حکومت کو نہیں سمجھ آئی. اور وہ آئی ایم ایف کے اتنے ایکسپرٹس آتے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے، انہیں سمجھ نہیں آئے کہ اتنی ٹیکس ریٹ اوپر چلا جائے گا تو کلیکشن کم ہو جائے گی. یہ کیا کر رہے ہیں سارے مل کے ہمارے ساتھ؟ سر سیریسلی میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک لیفر کرو ہوتی ہے. ہم تو اس سائڈ پہ آ گئے لیفر کرو کے کہ جتنا ٹیکس ریٹ کم کر دیں گے اتنا اب میرے خیال سے ٹیکس ریونیو بڑھ جائے گا. جب شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور میں وزیر خزانہ تھا، ہم نے میکسیمم ٹیکس ریٹ کر دیا 15%. ہمارے ذہن میں تھا یہ جو ٹریڈر بیٹھے ہوتے ہیں اکبری منڈی میں، جو جوڑیا بازار کے اندر یہ جو ٹریڈ کرتے ہیں، 2 کروڑ روپے کماتے ہیں، وہ 30 لاکھ روپے آپ اس سے مانگیں گے وہ دے دے گا شاید. لیکن اس سے آپ 2 کروڑ روپے میں سے 1 کروڑ روپے مانگیں گے، وہ آپ کے اوپر ہنسے گا. اور یہ ہو رہا ہے یہاں. اس سے یہ کہ رشوتوں کا بازار گرم ہو جائے گا، نوٹسز آئیں گے، پیسے تو ملیں آپ گے. سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس سے مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف بیوقوف ہے، نااہل ہے، یا اسے احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بے حص ہیں؟ وہ انہیں کیوں نہیں یہ سمجھ آئی یہ بات؟ جو چلیں ہماری حکومت کو تو نہیں سمجھ آتی، کوئی مفادات ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئی ایم ایف کو کیوں نہیں یہ سمجھ؟ کیونکہ آئی ایم ایف یہ جانتا ہے کہ آپ ہر قسم کی ایکسکیوز کرتے ہیں اور جو چیزیں آپ نے وعدہ کریں وہ پورے نہیں کرتا. آپ نے کہا تھا دکانداروں سے ٹیکس لگاؤ، میں نے بھی کہا تھا، جب تو انہوں نے وہ بھی نہیں کری تھی. آپ نے اس بار کیا، آپ نے لویسٹ بریکٹ کر دیا 100 روپے کا. آپ کا 10 ارب روپے کا جو ٹارگٹ تھا اس کے سامنے آپ کو 10 لاکھ روپے آئے ہیں. 10 لاکھ روپے آئے ہیں 10 ارب کے ٹارگٹ کے سامنے، کیونکہ آپ نے 100 روپے ٹارگٹ کر دیا. آپ دکانداروں سے ٹیکس نہیں لیتے، آپ ایگریکلچر والوں سے ٹیکس نہیں لیتے، تو پھر آپ کے پاس کیا رہا؟ آپ کے پاس نوکری پیشہ لوگ رہے جن کا آپ نے گلا دبوچ دیا ہے. میرا سوال یہ نہیں تھا. سر آئی ایم ایف سے آپ جا کے بات کریں. دیکھیں دیکھیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں جہاں تک حکومت کی نالائکی کی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف بدنیت اور نالائق نہیں ہے کہ ایک حکومت ایسا ان ریزنیبل قسم کا انہیں پلان بنا کے دے رہی ہے اور وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اتنے مہینوں بلکہ سال سے بھی زیادہ تو نیگوسیشنز ہوتی رہیں، بیک اینڈ فورتھ مذاکرات ہوتے رہے، تو یہ اس بات پہ ایگری کیا آئی ایم ایف نے اس طرح کے نالائق پلان پہ؟ میرا تو یہ سوال ہے آئی ایم ایف سے. گزارش یہ ہے نہیں سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزوں پہ آئی ایم ایف بھی ان ریزنیبل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے، جب ہم کو لاسٹ ٹائم جب شہباز صاحب کے وزیر اعظم تھے اور میں وزیر تھا، تو میں جب ان سے نیگوشیٹ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حفیظ شیخ صاحب نے ہماری ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کو منہ زبانی پرومس کیا ہے کہ آپ نے یہ ٹیکس بڑھانے ہوں گے، ٹیکس ریٹ امپلائیز کے. اس نے 2 مرتبہ نہیں بڑھایا، اب آپ کو بڑھانا پڑے گا. ہم نے ہاتھ پیر جوڑے ان سے کہ نہ کرنے دو، ہم کو یہ نہ کرواؤ. اور شہباز صاحب کو پتہ ہے کہ کتنی محنت کری، لیکن بہرحال وہ نہیں مانی گئی. لیکن ہم نے اس کے سامنے آلٹرنیٹ ٹیکس بھی رکھے تھے جس کی وجہ سے کچھ ہم کو ریلیف ملا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا ضرورت تھی آپ کو 22% جاری اخراجات بڑھانے کی؟ آپ کو حکومت کا فٹ پرنٹ پھیلانا چاہیے تھا اس وقت. کیا ضرورت تھی آپ کو کہ 64% آپ نے پی ایچ ڈی پی بڑھایا ہے؟ پہلے آپ نے 100% بڑھایا بجٹ جس دن پیش کیا، پھر آپ نے کم کر کے 64% بڑھایا ہے. 700 ارب سے بڑھا کے اس کو آپ نے 1150 ارب کر دیا. کیا ضرورت تھی؟ مطلب کیوں آپ نہ تو آپ اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں اور نہ آپ کو ضرورت تھی. جتنا آپ ریونیو بڑھائیں، جتنا آپ ایکسپینسز بڑھائیں گے نا، آپ کو ریونیو اس مطابق بڑھانا پڑے گا، کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ 1% آپ کا کم از کم یا 2% جو ہے وہ پرائمری سرپلس ہونا چاہیے. تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں ٹیکس ریٹس بڑھانے پڑے. آئی ایم ایف ڈزنٹ کیئر بیکاز اٹس اے بینکر. اٹ وانٹس کہ آپ کی فسکل ڈیفیسٹ کم ہو جائے تو آپ اس کے پیسے واپس کریں. یہ چیزیں کچھ آپ کو بھی کرنی ہوتی ہیں، کچھ آپ کو بھی سمجھانا ہوتا ہے. سو دا تھنگ از کہ اٹس ناٹ انف کہ میں آئی ایم ایف کو بلیم کر دوں. میرا وزیر اعظم تو شہباز شریف ہے، میرا وزیر اعظم نیتن پورٹر نہیں ہے. میں تو شہباز شریف کو سپوزٹلی ووٹ دیا یا نہیں دیا ہے، لیکن شہباز شریف سے سوال پوچھ سکتا ہوں. نیتن پورٹر سے تو اس کو نیگوشیٹ کرنا ہے. نہیں، میرا سوال یہ، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں سوال یہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں آئی ایم ایف جو کچھ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کو ماننا چاہیے ایز اٹ از. میں تو اس بات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح کا پلان ایگری کر رہے ہیں. تو اب وہ آ کے پھر ڈسکس کیا کریں گے جب انہیں پتہ تھا، یا آپ جتنی سادہ بات آپ نے کی ہے کہ ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے تو کلیکشن کم ہو جائے گی، اب وہ کیا کہیں گے ہمیں کہ آپ جو پی ایس ڈی پی ہے مزید کم کر دیں ترقیاتی بجٹ؟
कैसे सर शॉर्टफॉल देखिए पूरा मेरी होगा? गुजारिश सुने, अगर IMF आपको कहता ना कि ये तुम टैक्स बढ़ा दो और आपको पता है कि ये गलत है, IMF को आप कहते हैं कि यार हम एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाएंगे, ठीक है, IMF को कहते हैं हम NFC अवार्ड अफसार भाई, जब तक हम NFC अवार्ड को रिविजिट नहीं करेंगे इस मुल्क की फाइनेंसेस ठीक नहीं हो सकती हैं, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है। आपने NFC अवार्ड पे आप बात नहीं कर रहे, आपने कमीशन फॉर्म भी नहीं किया बात करने के लिए, आपने कोई बात नहीं करी एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर, आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप टैक्स नहीं लगाते, आपने ये दी हुई है, आपने अभी भी सब्सिडीज़ दे रहे हैं वफाक फेडरल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर के ऊपर गैस कंपनियों को, वो आपने ख़त्म नहीं की। तो आप भी थोड़ी सी चीज़ें तो थोड़ी सी रैशनलाइज करें ना। आप IMF के ऊपर ज़रूर ब्लेम कर दें कि IMF ने कहा है, लेकिन असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की तो पाकिस्तानियों के ऊपर है ना। आप IMF से निगोशिएट करें, चीज़ ठीक कर लें, लेकिन आपको किसने, आपको IMF ने तो नहीं कहा था कि आप एग्रीकल्चर पर टैक्स ना लगाएं, IMF तो नहीं कहा था आपको कि आप जो है वो दुकानदारों को 100 रुपये का कर दें, IMF ने तो नहीं कहा था कि आप 64% PSDP बढ़ाएं। क्या ज़रूरत थी 64% PSDP बढ़ाने की? क्या ज़रूरत थी अरबों रुपये रखने की कि MNAs और MPS को? नहीं, IMF ने कहा नहीं, लेकिन IMF ने एग्री तो किया ना। अगर वो समझती थी ये इरेशनल है, अनरीजनेबल है, एग्री ना करते। और भी चीज़ों पे वो एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं, मुआवजा लेट कर देते हैं, रिलीज़ नहीं करते फंड। इतने महीनों से वो उन्होंने लटकाया हुआ था, तो किसी वजह से लटकाया हुआ था ना। तो इस बात पे भी कहते इतनी एक्सपर्टीज़ है उनकी पूरी दुनिया की, पता नहीं किस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। सर गुजारिश ये है कि देखें, ये IMF का मुल्क नहीं है, ये मेरा और आपका मुल्क है। इनको यहाँ पर रियलिटी नहीं देनी होती। हाँ ठीक है, आटा वो महंगा होता है तो इनकी मेरे और आपकी परेशानी। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप देख लीजिए। IMF ने अब तो ये कहती है IMF कि आप सपोर्ट प्राइसेस सेट ना करें। पिछले साल हमने 4000 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस रख दी। जब गंदम 4000 रुपये का, यानी कि 100 रुपये किलो रख दिया, 4000 रुपये मन, 100 रुपये किलो रख दिया आपने गंदम खरीदने की प्राइस, और हुकूमत ने कहा हम 115 का बेचेंगे, तो ज़ाहिर है आटे की कीमत 130 140 हो जाएगी। जब वो हो गई, दुनिया में 55 रुपये का आटा मिल रहा है, यहाँ चीखें निकल गई। पंजाब गवर्नमेंट पहले इंकरेज करता रहा, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने वादा खिलाफी करी, खरीदना से छोड़ दिया। अब IMF कहता है कि आप ना करो, लेकिन आपकी गलती थी ना, आपको समझ नहीं थी क्या? इसी तरह आपको नहीं समझती कि आप एक मरतबा अगर जी। आखिरी सवाल ये है कि अगर ये जो बातें आप कर रहे हैं रीजनेबल हैं सारी, तो फिर स्टॉक मार्केट इतना पॉजिटिव क्यों है? 41,000 से पिछले साल वो 93,000 पे चली गई है, क्या वजूहत है इसकी? जी, अल्लाह करे इंशाल्लाह 1,25,000 तक जाएगा। मुझे लगता है कि अभी तो और जगह बाकी। आप देखें कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो कंपनीज़ के प्रॉफिट होते हैं, उससे उसकी पर शेयर जो है उससे 10, 11, 12% महंगा ट्रेड हो रहा होता है। हमारे यहाँ तो 4-5% हो। अगर थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर अच्छी हो जाए, थोड़ी सी हुक्मरानी अच्छी हो जाए, तो स्टॉक मार्केट को तो कोई नहीं रोक सकता। ये स्टॉक मार्केट 2016 के अंदर जो थी, वो जब 53,000 की थी तो डॉलर 100 रुपये का था। आज अगर ये 90,000 की भी दे, डॉलर भी तो 300 रुपये का हो गया है, 1/3 प्राइस भी तो हो गई है। आप ये भी तो देखें आपके एसेट्स क्या है, मतलब पूरे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। जी, सो स्टॉक मार्केट में अभी जगह है। स्टॉक मार्केट अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मैशत बढ़ जाए, लेकिन नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब हमसे बात करने का। और स्टॉक मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बेहतरी की, और वो तभी होगी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो और माशी इशारे मज़ीद बेहतर हो। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का एडिटोरियल है स्मॉग का हल। स्मॉग बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, लेकिन इसका हल इतना आसान नहीं है और ना ही इतना जल्द है। लेकिन इसके लिए संजीदगी नज़र आ रही है या नहीं, इस पर बात करेंगे एक छोटे ब्रेक के बाद। वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल है हमारा स्मॉग पे। स्मॉग जो इस लाहौर से शुरू हुई और फिर वो पंजाब के दूसरे शहरों में फैली, फैसलाबाद पहुंची, वहाँ से मुल्तान पहुंची, गुजरांवाला की तरफ आई, सियालकोट की तरफ आई, और यहाँ तक कि अब वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पहाड़ी इलाकों में से गुजर के पेशावर तक पहुँच गई है। और आज सबसे ज़्यादा बुरी एयर क्वालिटी इस्लामाबाद में भी थी, पेशावर में भी थी और रावलपिंडी में भी थी। लेकिन पूरे मुल्क में रोजा में जो मुल्तान के करीब है 812 वहाँ पे EQI था, और सियालकोट में 620, लाहौर में 600, जबकि नॉर्मल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 100 होता है। लेकिन आप सोचिए 100 कहाँ और 812 कहाँ। 100 के बाद जितना भी ऊपर जाता जाए वो ख़राब है, लेकिन 300 के बाद तो मुज़र सेहत है, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाता है, और सब जगह 300 से बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि कल मुल्तान में 8 से 9 बजे के दरमियान, सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान 2135। आप सोचिए कितना ख़तरनाक है। और ये खैर इतना ख़तरनाक है कि लोगों की सेहत को तबाह कर रहा है। लाहौर में एक हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर्स के मुताबिक स्मॉग से 14,000 मरीज़
पिछले साल आए थे और इस साल ये तादाद 30,000 से भी तजावज़ कर चुके हैं, एक हॉस्पिटल की बात करूँ। और सूबे में ग्रीन लॉकडाउन है, 18 अजला में स्कूल बंद कर दिए गए हैं पंजाब में, और कमर्शियल प्लाजों में और मॉल्स में एयर प्योरीफायर लगाने की हिदायत भी की है। मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद है, और धुआं छोड़ती इंडस्ट्री और गाड़ियों पर भी पाबंदियां, और फसलों की बाकियात को भी जलाने से मना किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। आप कह सकते हैं कि हुकूमत दिखावे के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन ये किसी एक हुकूमत का ना कसूर है, ना किसी एक सियासी जमात का कसूर है, ना किसी एक इदारे का कसूर है। इसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम हुकूमतें, तमाम इदारे जिम्मेदार हैं इस मुसीबत के जो इस वक्त पूरे पंजाब को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, और यह पंजाब से बाहर निकल के दूसरे सूबों यानी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर की तरफ बढ़ रही है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज हो सकता है अगर नीयत साफ हो, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बुरी स्मॉग जो है वो पिछली सदी में बरतानिया के सबसे बड़े शहर लंदन में और चाइना के सबसे बीजिंग में इस सदी में हुई, और दोनों ने बड़ी कामयाबी से इसको कंट्रोल किया। बीजिंग में अभी तक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस पे बहुत काम किया, उन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए और बहुत साल लगे। अभी बीजिंग में बेहतरीन नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है, और लेकिन इस पे काम करना पड़ेगा और कई साल लगेंगे। तो शॉर्ट टर्म हाल हम बताते हैं वो ये है कि आर्जी स्मोक अलर्ट्स और सड़कों पर ट्रैफिक पर पाबंदी जो आजकल हो रहा है, स्मार्ट ग्रीन लॉकडाउन जो आजकल है, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं पर पाबंदी, तामीराती मंसूबों पर पाबंदी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर्स आज कल पंजाब में लिए गए हैं, लेकिन ये हल नहीं है मुस्तकिल। मिड टर्म हल ये है कि इंडस्ट्रीज़ को शहरों से बाहर मुंतकिल किया जाए, कोयला तवानाई से कुदरती गैस या हाइड्रोजन गैस पर मुंतकिल किया जाए, और डीजल ट्रक्स में ईंधन और इंजन के मार्ग को बेहतर बनाया जाए। फैक्ट्रियों और सनतों में धुएं को फिल्टर करने के प्लांट लगाए जाएं जो नहीं लगे हुए फैक्ट्रियों में, और फैक्ट्रियां बगैर फिल्टर्स के सारा धुआं हवा में फेंक रही हैं। एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए जदीद सिस्टम लगाया जाए और उसकी बाकायदा उसका डेटा इकट्ठा किया जाए, जिसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाई जाए। अर्बन प्लानिंग, गाड़ियों की बजाय साइकिल के इस्तेमाल या पैदल चलने पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाए बजाय अपनी गाड़ियों के और मोटरसाइकिलों के, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और लॉन्ग टर्म ये है कि कोयले से चलने वाले मनसूबों पर मुकम्मल पाबंदी, विंड, सोलर और हाइड्रो पर मुंतकली और बिजली के प्रोजेक्ट्स की, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की इलेक्ट्रिक पर मुंतकली, तमाम ट्रांसपोर्ट की, और वेस्ट से बिजली बनाने का निज़ाम कायम किया जाए। और इसके अलावा स्मॉग टावर्स बनाए जाएं शहरों में मुख्तलिफ, जो उस हवा को फिल्टर करें जहाँ पे ज़्यादा गंदगी है। और ये सब कुछ उसी वक्त हो सकेगा जब मैंने कहा जब नीयत साफ़ होगी और वो जज्बा होगा हुकूमतों में, सियासी जमातों में और इदारों में, वो जज्बा जो दिखाया गया 26वीं तरमीम पास करने के लिए। अगर उस जज्बे से ये तमाम सूबाई और कौमी हुकूमतें इस पर काम करें, कानून साजी करें और उसको इम्प्लीमेंट करें कई सालों तक, तब जाके हम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अगले साल बहुत मुश्किल है। अवाम को भी चाहिए, मीडिया को भी चाहिए, सबको चाहिए कि इस पर सोचें, इस पर काम करें और इसके खिलाफ एक लायामल बनाएं और उस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।